سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أمين الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه صاحب العدل والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعظم رنگ درود پاک پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام اطاعت خلفاء راشدین ایمان محبت آل محمد خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بحال نہ غریباں ہو خدا رایت نگاہ خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شوکرم بر عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ مجتبیٰ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو خالق کی کائنات بھی ہے اور مالک کی ارض و سماوات بھی ہے. درود لا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحبی قاب قوسین فاتح بدر و حنین جد الحسن والحسین امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کی دربار گہربار میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام اسٹیج کی زینت محفل کی رونق علماء اہل سنت و جماعت مشائخ اعظام
یاران طریقت، بیلیوں، پیر بھائیوں، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ، آج کا یہ خوبصورت روح پرور سعادت نواز اجتماع حق چار یار کے خوبصورت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے، خلوص اعتقاد سے بانیان محفل کو، منتظمین محفل کو اور بالخصوص مغل برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انہیں اور جملہ حاضرین کو اس محفل پاک کی جمی برکات عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے نظریات اور عقائد پر گامزن رہ کر اپنی زندگی کو مصروف کار رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ایک غیرت مند سید نے اہل سنت و جماعت کے نظریات کو بڑے ہی احسن انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر ہمارے اس علاقہ کے عظیم فاضل مولانا حافظ ابرار احمد نعیمی، انہوں نے بھی مختصر وقت میں آج کے اس اسٹیج پر نظریہ اہل سنت کو خوبصورت رنگ کے ساتھ سوشل میڈیا، کیمرہ اور دور دور تک پہنچنے والی اس آواز کو اہل سنت و جماعت کا سٹیج بنا کر اور اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر سنی عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی حاضری کو پیش کیا۔ اللہ تعالی اس پورے گاؤں پر اس محفل پاک کی بہاریں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور مغل برادران جس محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کی حسین کاوش میں استقامت بھی عطا فرمائے، اور مزید بڑھ چڑھ کر
مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت اور نوکری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ منتظمین کی طرف سے یہ مجھے کافی زور اور اصرار رہا کہ آپ بھی پنجابی میں گفتگو کریں، سر لگائیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑا سریلا خطاب کیا، اور پھر حافظ ابرار صاحب نے بھی سر میں آپ کو ذوق دینے کی کوشش کی۔ میں آغاز میں ہی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج میں معذور ہوں۔ سادہ گفتگو اگر مجھ سے ہو جائے آج تو یہ میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس آپ سے اتنا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ بالکل ہمارا گوش ہو کر سن رہے ہیں، اسٹیج پہ بھی خاموشی ہے اور بڑے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بھی بس اسی طرح آپ بیٹھے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا ہوا دربار مصطفیٰ تک ضرور مکمل ہو جائے گا۔ ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مخلوق کے اندر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے افضل الخلق بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسول اعظام پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں کے بھی میرے آقا سردار ہیں اور تمام رسولوں کے بھی میرے آقا سردار ہیں۔ جب رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں افضل، اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا بنایا تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ شرف اور اعزاز ہے کہ جس کو بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت ہوتی چلی گئی رب کائنات نے اسے بھی عزت والا بنا دیا۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس شہر کو نسبت ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ، جس امت کو نسبت ہوئی وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ، جس کتاب کو نسبت ہوئی وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ، جس شہر کو نسبت ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ، جس ماں کو نسبت ہوئی وہ ماں تمام ماں سے اعلیٰ، اور جس آل کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی وہ آل کائنات کی ساری آلوں
اور جس اصحاب کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی وہ تمام انبیاء کے اصحاب سے اعلیٰ. عزتوں اور عظمتوں کا مدار اور معیار حضور کی ذات ہے. کوئی اپنی حیثیت میں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، کوئی اپنی کیفیت میں نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا. اگر ہم کسی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، کسی کو عرفہ سمجھتے ہیں، کسی کو عزت اور عظمت والا سمجھتے ہیں تو اس کی ذات، خاندان اور قبیلہ کی وجہ سے نہیں. جس کو بھی مصطفیٰ کی نسبت کا نور منور کرتا نظر آتا ہے، اہل حق، اہل سنت و جماعت اس کو عزتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام نبی اور رسولوں میں اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کے اصحاب 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کے اصحاب میں اعلیٰ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم. فرمایا جس طرح رب کائنات نے مجھے تمام نبی اور رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے تو میری نسبت سے رب کائنات نے میرے اصحاب کو تمام اصحاب پر فضیلت عطا فرما دی. جس طرح سارے نبی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سب کی فضیلت، سب کی عظمت، سب کی ناموس پر ایمان رکھنا اور پہرا دینا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. اسی طرح تمام صحابہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سارے سچے ہیں، سارے عادل ہیں، سارے سچے ہیں، سارے متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں اور سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے صحابہ بولے سارے صحابہ. آپ کی آواز کم ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. بھئی اس طرح نعرہ لگانا ہے تو پھر یہ جس طرح ماں لوری دیتی ہے نا بچے کو، تو بچہ نہ بھی سو رہا ہو سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب جس طرح آپ نعرے لگا رہے ہو تو جس طرح رافضی اور خارجی ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اگر اسی طرح نعرے لگاتے رہے تو پھر تو وہ ہمیں پاؤں تلے مسل کے چلے جائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظریہ ہے. کیا سارے حضور کے صحابہ ہیں، سارے سچے ہیں، سارے عادل ہیں، سارے جنتی ہیں، لیکن سب کے مقام و مرتبہ برابر، مقام و مرتبہ برابر، جزوی فضیلتیں اپنی اپنی، جزوی کمالات اپنے اپنے، جزوی ارادات اپنے اپنے، لیکن من کل الوجوہ
بیان بھی کرتے ہیں اور جزوی فضائل کو ہم بیان بھی کرتے ہیں. سنیں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا سے صحابہ کو ان کے درجات اور ان کے مراتب کے لحاظ سے الگ الگ شانیں دی, الگ الگ درجے فضیلتیں عطا کی. صحابہ کا کردار دیکھا, صحابہ کا عمل دیکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محنت کو دیکھ کر, صحابی کی خدمت کو دیکھ کر, جانشاری کو دیکھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت کا دریا وا کیا, رحمت کا دروازہ کھولا اور اس عزت سے اپنے صحابی کی خدمت کو قبول کر کے مصطفیٰ نے انعام عطا فرما دیا. 1,24,000 صحابہ میں یہ جملہ بول رہا ہوں جزوی فضائل اپنے اپنے. سیف اللہ, سیف اللہ یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن جنہوں نے ایک جنگ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے اپنے ہاتھ میں 9 تلواریں توڑ دی اور پھر بھی اسلام کے علم کو سرنگو ہونے نہیں دیا. مصطفیٰ کی نظر رحمت اٹھی, کریم آقا نے فرمایا انت سیف اللہ. اللہ کی تلوار. اور ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے. اب پورے قرآن کے اندر صرف انہی کا نام ہے, کسی اور کا نام, یہ ان کی خصوصیت ہے. جو سیف اللہ ہے ان کا نام قرآن میں نہیں. جو زید بن حارثہ ہیں وہ سیف اللہ نہیں. آگے چلنا چاہتا ہوں بڑی تیزی سے. ایک مصطفیٰ کے صحابی جن کو قرآن نے لقب دیا صاحب الرسول کا, اور یہ صرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے, کوئی اور نہیں. ابو بکر صدیق ہے, کوئی اور نہیں. ابو بکر صدیق ہے, کوئی اور نہیں. حضرات گرامی چلتے جائیں تو ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ اور ہمارا ایمان ہے. یہ جملہ میں بول رہا ہوں آغاز میں کہ جس کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہ کائنات میں عزت اور عظمتوں کا مینار بن گیا. لیکن جزوی فضائل اپنے اپنے, جزوی فضائل ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کے اندر آتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا اور صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واتباهم علی وعلم الحلال والحرام معاذ بن جبل واکراهم ابی بن کعب امین امتی عبیدہ بن الجراح وحبر امتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ, ان ارحم امتی بامتی ابی بکر, فرمایا میری ساری امت پر, ساری امت میں سے, ساری امت پر, ساری امت میں سے سب سے زیادہ مہربان میرا یار ابو بکر. آہستہ کہہ لیں اگر کہہ سکتے ہیں, اس سے بھی آہستہ بول سکتے ہیں. بھئی آپ کو کوئی دوسرا محلے والا, پڑوس والا, ہمسایا آپ کے ساتھ معمولی سی مہربانی کر دے, آپ پھولے نہیں سماتے اور گلی گلیوں میں نعرے لگاتے ہو. بتاؤ تو صحیح جس کی مہربانی کا اعلان حضور کا ہمارے لیے کر رہے ہو, بتاؤ تو صحیح پھر اس بندے کی عزت کا حال کیا ہوگا.
نے فرمایا اِنَّ أَرْحَمَ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبِي بَکر، فرمایا میری امت پر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مہربان، کریم وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اور احکام خداوندی کی تعمیل میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، اور حیا کا تاجدار عثمان ہے۔ وَأَقْدَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ علم حلال و حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے، اور سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا عالم مفسر عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت گرامی، میں تو جو سمجھ رہا تھا میں اس سے آگے بیٹھ جائے، بس بیٹھ جائے، تشریف رکھے اور بیٹھے نا جی، مجھے ایک بات کرنے دے، آج ایسے بھی بات کرنے، لوگوں کو پتا چلے اس کے بغیر بھی بات ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو بتائیں، آج صحیح بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں یہ میری بات کہنا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں خود اہل سنت و جماعت کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور طریقت کے لحاظ سے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے میری وابستگی ہے، لیکن اب میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، جتنا پیروں سے میں تنگ ہوں اور مولویوں سے میں تنگ ہوں، شاید کوئی اور اس گھر کو آگ لگی جی، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تقریریں کر کر کے مگر مچھر کی طرح آنسو بہانا اور ہے، اور اسلام کے لیے گردن کھپانا تاجدار ختم نبوت بولو بولو سیدی مرشدی یا نبی، سارے بولو مرشدی قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، اللہ فرمایا صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، صداقت بولی، فاروق کا نعرہ، عدالت بولی، عثمان کا نعرہ، سخاوت بولی، حیدر کا نعرہ، شجاعت بولی، حسن کا نعرہ، حسین کا نعرہ، شہادت بولی، درگوش کا نعرہ، ملائت بولی، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ آنا، جلواتی کھانا، ریشتوں سے بچانا، جنت لے جانا، جنت کی کنجی، موجوں کی روانی، جنت کی کھجوریں، جنت کی مٹی ہے کتنی اچھی، ہے کتنی پیاری، روزہ کی جالی، جالی کو چوموں، سینے سے لگاؤں، ذرا دھیرے بولو، ذرا ہولے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا سوچ کے بولو، ذرا سوچ کے بولو، جب سوچ لیا ڈرتا کیوں ہو، للکار کے بولو، للکار کے بولو، منکر نہ مانو، منوا کے رہیں گے، دیوانے تیرے، مستانے تیرے، میرے لالا سے پوچھو، میرے گوش سے پوچھو، میرے داتا سے پوچھو، بابا خادم سے پوچھو، آواز آئی تیری خاطر، میرے دین کی خاطر، جان بھی اپنی قربان کرے گی، سیدی مرشدی من سب نبی من سب نبی لبیک لبیک
توجہ میں یہ عرض کر رہا تھا اور میں عرض کرنے میں کتنا کامیاب ہوا وہ آپ کی سماعتیں بتا سکتی ہیں. میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی اور پھر حدیث مصطفیٰ سے اپنی بات کو تقویت اور مضبوط کرنے کے لیے حدیث بھی پڑھی کہ سارے صحابہ شان والے ہیں, سارے صحابہ مقام والے ہیں, سارے عزت والے ہیں, لیکن درجے اور فضیلت میں سب برابر نہیں ہے. بلکہ اگر صحابہ کی سیرت پڑھے, تاریخ صحابہ پڑھے, تو ایک صحابی کی سیرت اور کردار پہ نظر پڑے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں, دوسرے کو پڑھے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں, تیسرے کو پڑھے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں, چوتھے پہ پڑھے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں. ہر مصطفیٰ کا صحابی بے مثل و بے مثال ہے, عزت اور عظمتوں والا ہے. لیکن توجہ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر قرآن و حدیث کے نچوڑ میں نسبتاً یہ جملہ بولوں, سارے عزت والے لیکن سب میں عزت والے خلفائے راشدین ہیں, اور خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ اونچا مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق. سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ صحابہ میں سے خلفائے راشدین بولے. اور یہ خلفائے راشدین کا لقب صحابہ نے اپنے اوپر خود چسپا نہیں کیا, یہ مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا. بولو, مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا ہے. خلفائے راشدین کا نعرہ صحابہ کی عظمتوں پر آج کے دور میں سنی ہی صرف نہیں لگا رہا, لگاتا سنی ہے لیکن مرضی اپنی نہیں, مصطفیٰ سے پوچھ کے لگا رہا. فرمایا جب فتنے پھیل جائیں گے, جی فتنے نئی نئی بولیاں بولنے والے آ جائیں گے, اپنے گھر سے غدار پیدا ہو جائیں گے, اپنے گھر سے نظریہ اہل سنت کو پامال کرنے کے لیے خود اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو فرمایا ایسے دور میں گھبرانا نہیں ہے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. چلو کہہ لیں آپ بھی سبحان اللہ. اب چونکہ اسٹیج پہ علماء تشریف فرمائے, میں تو سبق سنا رہا ہوں لیکن قربان جاؤ ان کی وسعت ظرفی پر. کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, کتنے جذبات سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ بھی مغل برادران میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کہہ رہا ہوں, آپ کے چونکہ نسبت پہ ہو, کبھی بھی محافل کروانے کے لیے اور جلسے اور اجتماع کے لیے نہ مولویوں کی محتاجی اور نہ سامعین کی محتاجی, نہ مولویوں کی محتاجی نہ سامعین کی محتاجی. میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں پوری تاریخ اسلام کو پڑھ کر کثرت کے ساتھ جلسہ اور اجتماع ہو, اس کو کامیابی نہیں کہتے. بڑے بڑے باعثین اور خطباء اس کو کامیابی نہیں کہتے, کامیابی اسے کہتے ہیں بندہ ایک بیٹھا ہو, گنبد خضرا کی نظر بھی اس کو. ہر صحابی نبی
لیا کوٹلا شریف، آستانہ لیا کوٹلا شریف، آستانہ لیا کوٹلا شریف، آستانہ لیا مدینہ شریف۔ میں زندہ سامنے بیٹھوں، میں کرامت نہیں بیان کرنے لگا اپنی، آپ سمجھے کہ کرامت بیان کرنے لگا، میں کرامت نہیں، میں حقیقت بیان کرنے لگا، خدا کی قسم اٹھا کے حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ میں 5-6 دن سے مسلسل اپنے گھر سے مدرسے میں نیچے نہیں آتا، اتنی تکلیف میں ہوں، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کے یاروں کی عظمت کا کمال۔ تھا ابرار صاحب آپ تقریر کر دیں، مفتی صاحب آپ تقریر کر دیں، میرے سے تقریر نہیں ہونی، مجھے تو کھانسی آ رہی ہے، لیکن یہ حق چاہیے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی کا نام اتنا عظیم ہے، یہ ظاہری بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے، روحانی بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے۔ حضرت گرامی توجہ، حضور سید عالمگیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، شیر اہل سنت، بلکہ ببر شیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ریاض احمد رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا ریاض احمد رضوی صاحب چیئرمین امن کمیٹی تشریف لائے، دل کے تقریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب جتنے احباب تشریف فرما ہو، سننا میں جملہ حضور کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، علماء تائید فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب پیروں کے نہیں ہوتے، خطیبوں کے نہیں ہوتے، جی دکانداروں کے نہیں ہوتے، سیدوں کے نہیں ہوتے، ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ حدیث کا جملہ یاد رکھا جائے، خدا کی قسم پیر بے غیرتی سے بچ جائے، خطیب دھوکہ بازی سے بچ جائے، اور مصطفیٰ کی نظر تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ شارحین نے یہاں تک لکھا، فرمایا تم غافل نہ ہو، تمہاری صبح بھی مصطفیٰ کی نظر میں ہے، تمہاری شام بھی مصطفیٰ کی نظر میں ہے۔ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جی آپ بتاؤ جتنے آئے ہو، بیٹھے ہو، یہاں حاضر ہو، حضور فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جب حضور فرما رہے بندہ کا شخص بھی آئے تو بندہ بچتا۔ حضور فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو ہے، جیسے جیسے ہے، جو نیت ہے، اب حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور میں گھر سے چلا جس نیت سے، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں سیالکوٹ سے شوپرا نہیں آیا، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری آواز پہنچے تیرے تک، تجھے پتا چلے تو نے نیت صغیر سے پنگا لیا، تمہیں پتا چلے صرف نام کے ساتھ اور مگر بچ کے آنسو بہا کے کسی کا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ بے غیرتی ہے۔ تیرے آنے سے جلسہ خراب نہیں ہوگا، جس کو کامیاب ابو بکر عمر عثمان و علی کرے وہ کبھی ناکام ہو سکتا۔ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں۔ اب سنو آگے، إِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا فَحَمِدْتُ اللَّهَ، اگر میں اچھائی دیکھتا ہوں تو عمل تم کرتے ہو، شکر میں ادا جی۔ وَإِنْ رَأَيْتُ شَرًّا أَسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اگر میں
کمی دیکھتا ہوں، برائی دیکھتا ہوں، تو تمہارے لیے میں رب کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ نے اس حدیث پاک کے اس جملے کو ہی سامنے رکھ لیا تو صحیح بات ہے، آپ اور میں کامل مومن بن جائیں، کامل مومن۔ منبر پہ ہوں پھر بھی عقیدہ یہ حضور دیکھ رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہوں پھر بھی عقیدہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے حضور دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ہمیں سہارا دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو آقا تجھ پہ عیاں نہ۔ پیچھے آؤ، 10 اور 15 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں، 2 باتوں کا اعلان کر کے۔ پیروں کا بھی میں نے پیروں کی بھی خبر لینی ہے، لینی ہے، آپ سمجھیں گے میں کیسے لے رہا ہوں۔ اب یہ جملہ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ سارے صحابہ شان والے، عزت والے، عظمت والے، ایک لمحہ کے لیے جس نے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، کائنات کی ساری عظمتیں ایک طرف، اس صحابی کی دیکھنے والی آنکھ کا ایک لمحہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتا ہے لا منام احدہ ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، یہ تو ان کی جان آنکھ کھلی کا حال ہے، کہتے ہیں ساری کائنات کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صحابی کی نیند والا ایک لمحے کا پلڑا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو صحابی کی نیند والا پلڑا پھر بھی۔ اب یہ جملہ بول رہا تھا احادیث مبارکہ کے لحاظ سے کہ صحابہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار، ان کی خدمت، اسلام کے لیے جانساری اور ان کی کیفیت اور حیثیت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ عظمتیں اور شانیں اور مقامات عطا کیے، لیکن سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جو مقام جماعت صحابہ نے، اللہ نے اور مصطفیٰ نے جس ہستی کو دیا، اسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہہ رہے تھے علامہ غلام رسول صاحب جی کہ مستان دی گل کہ جب بھی نعرہ لگے دما دم مست کلندر، تو آپ نے کہنا صدیق کا ایک آوارہ آج کل ذہنی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے آوارہ بندہ اپنے وجود سے نظریہ اہل سنت کو مسخ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ میں یہ بولنے لگا ہوں جملہ اس کو پہنچنا چاہیے، من چاہے نہ با کلندر نہ کر مستی دین دے اندر، من چاہے نہ با کلندر نہ کر مستی دین دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آپ میں سے پوچھے گا میاں صاحب اتنے سخت جملے، میں کہنا چاہتا ہوں رب کائنات کے محبوب نے اپنے یاروں کے غداروں سے
نرمی رکھی نہیں ہے، نرمی رکھی نہیں ہے، اور جو نرم ہو وہ مذہبی بے غیرت ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی طبیعت کے مطابق قول اور فعل کو روشنی دیتا ہے وہی مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ سنی۔ ہم کون ہیں؟ بولو بولو، ہم کون ہیں؟ سنی۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ دیکھیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ بولو بولو، ہم اہل بیت کے بھی، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، اصحاب مصطفیٰ کے بھی نوکر ہیں۔ تو یار توجہ کرو، توجہ کرو، ایک جملہ، اصحاب کہف دا کتا اسی تے کتے بھی نوکر جنہ دی نوکری دی گہرائی نہیں وڈی ہے، دسو تے صحیح، اور آل دا کنا ادب کردے ہون گے، مصطفیٰ دے اصحاب نال کنا پیار کردے ہون۔ یہ پرسوں پیر والے دن اب میں کیا جملہ بولوں، ہونٹ کانپتے ہیں، دل لرزتا ہے کہ نسبت جب آ جاتی ہے، ہم نسبت کے امین بھی ہیں، نسبت کے محافظ بھی ہیں، لیکن آج رافضیت کے کنویں میں چھلانگ لگانے والا، جس نے اپنے سارے چمچوں کرچھوں کو اکٹھا کیا اور اس نے میدان لگایا، بڑی بڑی بولیاں سنائی گئی، بچھی کے گئی، بڑی بڑی بولیاں سنائی گئی، بڑی بڑی باتیں کی گئی، لیکن ایک بندہ جس کی تھوڑی سی غیرت جاگ گئی تھا، وہ بھی بے غیرت، بولو بولو، تھا وہ بھی، کیونکہ یاری بے غیرتوں کے ساتھ ہو تو پھر بندہ بے غیرت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اثر خربوزے نو دیکھ کے خربوزہ رنگ پھڑتا ہے کہ نہیں پھڑتا، اس کی بولی، اس کی کیفیت، اس کی حیثیت بے غیرتوں والی، لیکن پتہ نہیں کسی کی نظر لگی۔ اب میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ پڑوس کوٹلا شریف کا تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا ہوگا میرے شہنشاہ کی بھی تو بات ہونی چاہیے، میرے لاجپال کی بھی تو بات ہونی چاہیے۔ اس بندے نے جب اصحاب مصطفیٰ پر گفتگو شروع کی، ایک چٹائی، دوسری چٹائی، وہ رکا نہیں، اس نے اصحاب مصطفیٰ کی عزت و عظمتوں کے نعرے لگانے شروع کر دیے، پھر میں کھینچا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رافضیت نہیں ہے؟ بولو، رافضیت نہیں ہے؟ کہ جب عظمت اصحاب مصطفیٰ کا اعلان ہو تو پھر طبیعت ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ کرے۔ اور یہ بات آپ سنیں اور سمجھ کے مجھے جواب دیں، جو کسی کا منصب ہو، مقام ہو، درجہ ہو، عزت ہو، اس سے کوئی چھینے یا اس سے اسے گھٹائے یا اسے اس سے ہٹائے، بتاؤ وہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّ قَوْمٍ۔ کسی کی عزت کو گھٹانا، منصب کو گھٹانا، چھیننا، یہ گالی نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی بھی نہیں ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّ قَوْمٍ، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔
کی ہمارے شرف اللہ کی حضرت گرامی توجہ سے میں جملہ بول رہا ہوں، بڑی ہوش سے بول رہا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت شرف والی ہے، میری امت خیر والی ہے، کنتم خیر امت، میری امت خیر والی، میری امت بھلائی والی، میری امت عزت والی، خیر امتی، میری امت عزت والی ہے، کرنی، لیکن میری امت میں جنہوں نے میرا زمانہ پایا، میرا زمانہ پایا، وہ سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے، رب کائنات اس لحاظ سے ان کو درجات عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ادھر ایک مجلس میں ایک طرف بات میری ہو گئی، دوسرا سننے سخت بات ہے اور مجھے کہنی چاہیے۔ ایک پروگرام، اس میں تھوڑا سا میں اخبار رکھ رہا ہوں، ایک پروگرام میں جہاں تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مفت سے مولوی ہوتے ہیں، جی مفت سے مفتی ہوتے ہیں، اور حضور کی حدیث ہے، سنیں جو مجھے آتی میں سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع فلم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ صاحب ایسے تواڈے پیو نے پڑھانی ہے، تواڈے پیو نے سنانی ہے۔ ایک پروگرام میں مسئلہ پوچھا گیا، اور مسئلہ پوچھنے تھے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے سنیں۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا اگر کوئی بندہ شیعہ کا جنازہ پڑھ لے، جی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ برداشت کر لیں گے جی؟ وہ برداشت کر لو گے کہ نام ہی کرو تو پھر کیڑی گل ہے؟ میں تو سنا کے مولوی صاحب سے پوچھا گیا، اب میں مولویوں سے کہتے ہی نہیں، پیر صاحب سے پوچھا گیا، ظاہری بناوٹی پیر سے پوچھا گیا اگر کوئی بندہ شیعہ کا جنازہ پڑھ لے تو شرعی حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھ لے تو پڑھ لے جی، تو پریشان ہے یار، خوش ہو کے بیٹھ، ہاں میں بھی پریشان ہوں، تقریر انجی ہونی سی جڑی ہو گئی، ہاں انجی ہونی سی جڑی ہو گئی، اب ماڑی نہیں ہوتی تھی، سونی ہوتی تھی، ماڑی نہیں ہوتی تھی، سونی ہوتی تھی، پوری بزم دی، پوری بزم دا رنگ بن گیا، تو پریشان ہو جاتے۔ انہوں نے کہا شیعہ دا جنازہ پڑھ لیتے، پڑھ لیتے، پڑھ لے، دل کردہ پڑھ لے، دل کردہ، گول مول گول مول جواب۔ پھر الحمدللہ میرا چھوٹا برا میاں تنویر احمد، ان کا نام لتا گیا، کیا جناب تسی فرماندے پہ پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، پڑھ لو تو پڑھ لو، پڑھ لیا تو حرج کوئی نہیں۔ انہیں کیا میاں تنویر احمد کوٹلوی وہ کہندا پیا جن نے شیعہ دا نماز جنازہ پڑھیا انہوں تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں وہ بندے لبنا پیا جن نے سوال کیتا ہے، کہ میں حراج تیر نہیں مارتا پیا، میرے کو ریکارڈ ہے۔ انہیں کہا میاں تنویر احمد کہندا جن نے شیعہ دا نماز جنازہ پڑھ لیا انہوں نے نکاح ٹوٹ گیا، تجدید ایمان، اور پھر پیر کو برداشت نہ آیا، کہنے لگا جا پھر میاں تنویر احمد کو پوچھ کہ انج کریا کرو، مسئلے مولویہ کو نہ پوچھا کرو، پیروں کو پوچھا کرو۔
مولویاں کو نہ پوچھیا کرو، پیراں کو پوچھیا کرو کہ میں آؤ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر صفا یونیورسٹی دا سب تو وڈا پیر تے مولوی جناب سیدنا ابو ہریرہ، جناب سیدنا ابو، میں کیا کمینیاں تیری منیے یا مصطفیٰ کیا تربیت یافتہ ابو ہریرہ کی منیے؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ نکلے مدینے دی گلیاں چ دوڑ دوڑ کے کہندے نے لوگوں کاروبار چھڈو، دکاناں چھڈو، سارے کام چھڈو، آؤ مسجد نبوی چ مصطفیٰ دی وراثت تقسیم ہوئی بھائی۔ نہیں ہوں تو ہمیں سمجھ آئی تو مولویوں تسی دے سہارا دو، میں تہاڈی کانڈ نہیں کر دیندا پیا۔ ہون تے مولویوں دا بھی بیڑا خراب ہے جہاں پیراں نوں چک چک کے نہ جناب، چک چک کے اینا مستری گوشت نہیں چڑھتا رہا ہے، اینا یہ چڑھا سکتے اس کمینے شوپرے کے مفتی کو میں کہنا چاہنا، میری آواز جائے اب بغیر تا مدرسہ بند کر گڈیریاں لایا کر، یہ مصطفیٰ دے دین دی خود ترجمانی صحیح نہیں کہہ سکتا، نہ تینوں ممبر کی ضرورت ہے، نہ تینوں محراب کی ضرورت ہے، پھر تو بتایا چلے جا مصطفیٰ دے دین کی ترجمانی کرنے واسطے اندر بھی غیرت مند ہونا چاہیے، کردار بھی زندہ ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، صاحبزادہ میاں صغیر احمد نقشبندی۔ چپ مفت و مفتی چپ، مفت و مفتی چپ، انہوں کہ میاں تنویر احمد نے کہا ریکارڈ ٹوٹ جاندہ ہے، یہ تجدید ایمان کرنے وہ کہتا پھر انہوں کچھ، میں کہا شکر ہے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ مسئلہ بغیرتا کو نہیں پوچھی دا، غیرت بندہ کرو اچھی۔ آؤ میرا والا دے کی تقریر مکمل کر لگا۔ ابن اساکر نے تاریخ دمشق دے اندر، خطیب بغداد میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد دے اندر او گل ہے کہ یہ پیچھے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ کاروبار بند کرو، دکانہ چھڈو، مسجد نبوی چاہو حضور دا لنگر، حضور دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے چھڈیا تے آ گئے تے جدو آئے نا تے دیکھا ادھر عبداللہ ابن مسعود بیٹھے نے، ادھر عبداللہ ابن عباس بیٹھے نے، ادھر عبداللہ ابن عمر بیٹھے نے، یا تذاکرون الحلال والحرام، حلال و حرام کی گل ہو رہی ہے، طیب و طاہر کی گل ہو رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کی پائی دکانہ بند کروا کے کیا کہ مصطفیٰ دی وراثت تقسیم ہوتی پئی ہے، ایتھے تے قائل اللہ تے قائل رسول کا نور تقسیم ہوتا پیا ہے۔ ابو ہریرہ نے کیا اور لوگوں کسی کی سمجھتے ہو مصطفیٰ دی وراثت مال و دولت ہے؟ نہیں، مصطفیٰ دی وراثت اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی سنو، حوالہ میں تو پہلے سنا دیتا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو برا،
صحابی اور اصحاب جو لفظ بولے آ جائے کہ جنو بھی شرف صحابیت حاصل ہے پاویں ایک لمحہ واسطے پاویں ایک لمحہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. مصطفیٰ نے فرمایا زبانہ بند کر لو. میں کہنا پیا جدو میں اچھا کما تے کسی کو برا کہن دی جرت ہو سکتی. فرمایا میرے صحابہ کو برا میرے صحابہ کو گالی فَإِنَّهُ يَجِئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا فَإِنَّهُ يَجِئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ. پتہ چلے حضور دی نگاہ صرف اپنے زمانے تک نہیں سی بلکہ قیامت تک آنے والے زمانے نو مصطفیٰ دی نگاہ محیط سی. دیکھ رہے ہیں میں فَإِنَّهُ يَجِئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ آخری زمانے سے قوم آئے گی یسبون صحابی میرے صحابہ نو معاذ اللہ سنو معاذ اللہ گالی گلوچ برا برا کہیں گے. کون جملہ سنو کسی نے رشتہ دار میں پیاری ہے کسی نے یرانے پیارے کوئی کہنے نے ساڑھا کٹھا کاروبار ہے کوئی کہنے نے ساڑھی کٹھی دیوار ہے کسی کہنے ایک محلے چرہنے جی ایک لیکن سارے کام اپنے نا دوست تو مصطفیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَجِئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ صحابی میرے صحابہ کو آخری زمانے میں قوم آئے گی ایک جماعت ایک گروہ آئے گا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گا. سنو فَإِن مَارِدُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ. جس کمینے نو واحد متکلم تے جمع متکلم دا فرق کوئی نہیں جی وہ میاں صغیر نال پنگے لینا جی سمجھ نہیں آئے. حضور نے کی فرمایا فائم ماری کی صلاح تعودو جڑا صحابہ دا گستاخ ہے اگر بیمار ہو جائے تو بیمار داری نہیں کرنے حدیث بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں کرنے اگر بیمار ہو جائے تو بیمار داری اور نسلوں میں حدیث پڑھنے کا توجہ نہ مشکات کے سینے سے پڑھنے کا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان کے ہاتھ میں جنہوں محلے والا دوست رشتے سے ہو جائے اور بھی تیمارداری کرن چو جتنے قدم چوکتے جاؤ گے ایلے دلے جنت کے باغ بھی سیر کرتے جاؤ گے. تیمارداری کرنے والا ایڈا اچھا ہے ایڈے انعام مل دے لے چندہ زمین تے ہوتا ہے قدم جنت قدم حضور نے فرمایا جنت قیمتی ہے لیکن صحابہ دے دشمنہ جنال مل کے لبنے کو نہیں دے. اچھا دستوں سے صحیح ایک جملہ کی مانوس میں جہاز کے صرف گل مکامہ مصطفیٰ اپنے غلاموں میں جنت دینا چاہتے نہیں یا دور رکھنا چاہتے دستوں سے صحیح جنت دینا چاہتے نہیں یا دور رکھنا. صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکھاں چو آنسو بہا بہا کے میدان حشر بھی سجدے سار رکھ کے اپنی امت دی بخشش واسطے رب دی بارگاہ سے سفارش کریں گے. لیکن ایڈی قیمتی جنت جن دے واسطے کریم آقا آنسو بہا رہے ہیں. لیکن فرمایا جنت اپنی مرضی نہ نہیں ہے جنوں میں جنت دیاں جنت انہوں میں. اگر بیمار ہو جاؤ تو ان کی بیمار پرسی بولو نا بیمار پرسی وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ اگر مر جائے نماز جنازہ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ نہ انہوں تیاں دینیاں جے نہ انہوں تیاں لینیاں جے وَلَا تُوَارِثُوهُمْ یہ تو آنے وراثت سے حاضرار میں انہوں جو کوئی ایک بھی ابو بکر عمر عثمان و علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہو جائے
ولا توارثوهم ولا تسلموا علیہم. اور سلام کہہ دیں کہ سلام کا جواب دی، سلام کا جواب دی. ولا تسلوا علیہم، انہاں واسطے دعائے بخشش بھی کرنی، دعائے بخشش بھی کرنی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی اہل حق، اہل سنت و جماعت، سادہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم تے حجر اسود کے درمیان لو انا رجلا صافنا بین الرکن والمقام فصینا وصاما ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اگر کوئی اہل بیت دا گستاخ بے ادب بغض رکھتا ہے تو وہ ایڈا بڑا نمازی کہ مقام ابراہیم تے حجر اسود کے درمیان بیٹھا نہیں، فصلا نماز پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کے اندر ہے، وسامہ روزے رکھے نے، لیکن کیے اہل بیت دا غدار گستاخ بغض رکھتا ہے، اولی جنتی ہو سکتا. جڑا اہل بیت دا گستاخ اولی جنتی ہو سکتا، اور جڑا ابو بکر عمر عثمان و علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ دا گستاخ ہے، اولی جنتی ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی چارے یار نبی دے سونے، نہ کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا، ان جان نثارہ ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے. ایک یار ہزار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ضروری ہے سبحان اللہ، جو جڑی گل پردے چ رہندی ہے، سبحان اللہ. جنہاں نوں نہیں پتا پھر وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. پوچھا یہ جا رہا ہے، سلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ کے راستے پہ ایک مائی وہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تو یہ روایت بیان کرنا سنانا کیسے ہے؟ میں اپنے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خالد حسین رضوی تیری قبر کے کروڑا رحمتہ نازل ہون تو دنیا نو دس کے گیا ہے عزت لین واسطے بندے نو باغیرت بننا چاہیے. غیرت مند اور بابا دس کے گیا ہے جیڑا بندہ غیرت مند ہوئے مذہبی لحاظ مسلکی لحاظ اندر کو اپنا گھر بھی نہ ہوئے اپنی کوٹھی بھی نہ ہوئے 4 مرلے کا گھر بھی ہوئے دنیا دل بھی دیتی ہے دنیا سلام بھی کرنے کا نوکری ہے. میں بابا کے دون کہہ کے جانا تھا بھانو بھی یہ جملہ میں اکثر بولنا اور میرے پہ پتہ نہیں کی ہوتا ہے. میں جملہ بول رہا ہوں اسی شخصیت پرست نہیں اسی کردار پرست.
نہیں اسی کردار پرستا اور دونوں بابیاں نو سلام کرنے امیر المجاہدین نو بھی ہاتھ چوک کے سلام کرنے تے کنز العلماء نو بھی ہاتھ چوک کے سلام کرنے امیر المجاہدین نے ساری مذہب کی غیرت کی سرحدہ کی حفاظت کی ہے کنز العلماء نے سارے نظریات کی سرحدہ کی حفاظت کر کے نظریہ اہل سنت کو بچا چھڑیا حق دائی حق دائی حق نوازن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انجلی ایک بڑی مزا دے دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہون کو نعرہ مارنا تو لکھا تاکہ اسی بابیاں نو لڑائیے نا بابیاں نو اسی لڑانا لیا چھ نہیں اسی جب بھی پوانا لیا ہون کو انج کہہ رہے ہون تو نعرہ مارنا دے لیا سواری پگڑی والیا جی میں بابا جی نہ مارنا پہ رزوی تیرے جانشاں چلو ایک گل کر دیا اور میں مسئلہ دسنا ہوں ایک گل کر دیا یہ بھی تربیت ہے پتہ نہیں میں نے کنے کہنا ہے دو کہنا ہے بابا جی امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت حضرت بابا جی خادم حسین رضوی میں اونا کونو 87 سے صرف پڑھی 87 سے میں اونا کونو دسو جنہ قرآن شگرد استاد نہ ہوتا ہے آج دے تے بار چڑھ لیں نا سارے تحریر کے اندر اسی اودوں دے بابا جی ہو جانے بابا جی دے اندر خود پرستی نہیں خود پرستی اگر خود پرستی ہوندی تے اپنی زندگی کدی تے لوان دے نارا جی دے جانے لیکن ایک کوئی کہنے تاجدار ہے ساڑھا بابا جی کے نال پیار جان و دل نہ اس واسطے کہ اونا مصطفیٰ دے ختم نبوت دے چوکی داری دا حق ادا کیتا تے کنز العلماء علی ساڑھا پیار اس لحاظ نال کہ انہیں عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کر چکی ہے تے بڑے بڑے راسیاں تے نیم راسیاں نو منکا کر کے اہل سنت کو پرچم بلند کر چڑیا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک کھچ کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا بابا جی کے حوالے سے میں انہیں لحاظ سے چھوٹا طریقت کے لحاظ سے نکالے دلم میں اپنی بات کیا کہوں بابا جی کہا کرتے تھے وہ صحابہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
انگلی کا اشارہ کرنا برداشت نہیں کرتے تھے. وہ عورت کو دیکھتے رہے ہوں گے کہ حضور پہ کوڑا پھینکتے ہیں. بابا جی فرماتے تھے ایسی حدیث اب بولو ایسی حدیث. یہ مسئلہ بھی سن لو, توجہ سے سن لو. آپ درس نظامی نہیں پڑھے, حافظ نہیں, قاری نہیں, لیکن غیرت کے لحاظ سے آپ کو مفتی ہونا چاہیے. غیرت کے لحاظ سے آپ کو مفتی ہونا چاہیے. جو بات ہمارے دل کو مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کے لائق نہیں لگتی, آنکھیں بند کر کے کہہ دیا جو ایسا ہو سکتا. عقل قربان کن بپیشے, عقل قربان کن بپیشے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے تاکہ قیامت رکھے. انہیں کو سوال کر لیں بس انہیں کو, باقی پھر سے کھڑے ہو جاؤ. چلو نہیں انج نہیں شو کرتا یہ جدوں 22 منٹ ہو جاندے. ہاں وہ تو اتوں نہیں بند کرتا, اتوں لگی رہتی 3 گھنٹے 3.5 لگے لگی رہتی. جدوں میں انہوں میموری کارڈ کٹ کے سسٹم سے کرتا وہ تو مجھے پارٹ کر کے دینا کر دینا. ہاں جی ہاں جی, ایک ویڈیو بنائی نا گھنٹے کی, انہیں 2 پارٹ 3 پارٹ کر کے دے دینے 22 منٹ 22 منٹ. اتوں ایک ہی شو کرنا ہے, اتنے لگاتار بنائی, اتنے لگاتار میں اتنے نہیں رکتا ہے.